اسی طرح کچھ ایسے برے اعمال بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان کا جو خاتمہ ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا یا اچھی حالت کے اندر نہیں ہوتا۔ ان میں سے سب سے بڑا سبب جو ہے وہ اپنے والدین کی ایذا رسانی ہے، کہ موت تک انسان ان کو ناراض کر کے رہے یا کوئی ایسی تکلیف پہنچائے کہ جو وہ زندگی بھر اس کو معاف نہ کریں، تو وہ پھر انسان کے لیے بری موت کا سبب بنتا ہے۔ ایک صحابی رسول کا واقعہ آتا ہے کتابوں کے اندر، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام ہے۔ ان کا جب آخر وقت تھا تو اس وقت جو ان کے رشتہ دار ساتھ بیٹھے تھے وہ ان کو کلمہ تلقین کر رہے تھے، لیکن وہ پڑھنا چاہتے تھے، ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اطلاع کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حالات کو دیکھ کے پہچان لیا۔ تو ان کی والدہ سے فرمایا کہ آپ اپنے بیٹے سے ناراض ہیں، ان کی زبان کے اوپر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں، انہوں نے مجھے بڑی تکلیفیں پہنچائی ہیں اور میں ان سے ناراض ہوں، اور اپنی راضی ہونے ابھی تک بھی جو ہے نا میں اس سے راضی نہیں ہونا چاہتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹے سے ایک نفسیاتی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اختیار فرمایا۔ صحابہ سے فرمایا کہ آپ جائیں اور لکڑیاں جمع کریں سین میں۔ تو انہوں نے کچھ لکڑیاں اکٹھی کر لی، صحابہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو آگ لگا دو۔ تو لکڑیوں کو آگ لگائی گئی۔ تو ان کی والدہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا ارادہ فرما رہے ہیں، یہ آگ کس لیے آپ نے جلوائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ اپنے بیٹے سے راضی نہیں ہو رہی تو انہوں نے تو اس حالت کے اندر جائیں گے تو جہنم میں جائیں گے، تو ہم ان کو دنیا کے اندر ہی آگ کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو ان کی والدہ جو ہے نا فوراً نرم ہو گئی، کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، آپ اس طرح نہ کریں، میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں اور میں اپنی رضا کا، راضی ہونے کا آپ کے سامنے اقرار کرتی ہوں۔ تو جو ہی والدہ نے راضی ہونے کا اقرار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کے اوپر، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پہ کلمہ جاری فرما دیا۔ تو والدین کی ایذا رسانی جو ہے یہ بری موت کا اور ایمان سے ہٹ کر مرنے کا جو ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسی طرح دوسرا جو بری موت کا سبب ہے وہ تکبر ہے۔ قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ نے جو تکبر انسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بار بار مذمت فرمائی ہے۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایسے لوگوں کو اپنے احکامات سے دور رکھوں گا جو تکبر کرتے ہیں زمین کے اوپر ناحق طور پہ۔ تکبر جو ہے بہت برا عمل ہے، اور اسی تکبر کی وجہ سے بھی جس انسان کی زندگی میں تکبر ہوگا اس انسان کا خاتمہ بھی اچھی حالت کے اندر نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ تکبر سے بھی انسان اپنے آپ کو بچائے۔ اسی طرح تیسرا جو بڑا سبب ہے برے خاتمے کا، بری موت کا یا ایمان سے ہٹ کر دنیا سے جانے کا، وہ اولیاء کرام کی مخالفت ہے، نیک لوگوں کی مخالفت ہے۔ نیک لوگ چاہے کوئی بھی ہوں، انبیاء کرام سب سے بلند مقام پہ ہیں، یا اسی طرح صحابہ کرام ہیں، ازواج مطہرات ہیں، اہل بیت عظام ہیں، محدثین گزرے ہیں، فقہاء کرام گزرے ہیں، دوسرے علماء کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں۔ تو خواہ مخواہ دنیاوی معاملات کے اندر رہ کے کسی کے دین کے اوپر بات کرنا، اولیاء کرام کی مخالفت کرنا، ان سے دشمنی رکھنا، بغض رکھنا، یہ بھی بری موت کا سبب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث ہے جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، فرمان مبارک ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو بندہ میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے کہ میرا اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کا فرما دیں تو اس بندے کا خاتمہ پھر جو ہے اچھی حالت کے اندر نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ چند برے ایسے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کا خاتمہ جو ہے وہ اچھی حالت کے اندر نہیں ہوگا، اس لیے ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔